ایک جانور بالکل صحیح سالم ہے اور ایک جانور جس میں بعض عیب ہوتے ہیں، تو کس عیب کی بنیاد پہ جانور کی قربانی مسترد ہوتی ہے؟ اور بعض عیوب ایسے ہیں کہ بظاہر عیوب ہے، در حقیقت خوبیاں ہیں اور اس کی بنیاد پر قربانی جائز، اس میں شبے کی بات نہیں ہے۔ اس میں ایک جانور ہے خصی۔ خصی جانور کے بارے میں آج کل لوگ بہت آپ سے سوال کریں گے کہ یہ ایسا نر جانور کہ جو اولاد کی پیدائش کے قابل نہیں رہا، کیا ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اس کا نام ہے خصی جانور۔ ہم کہتے ہیں خصی جانور کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ ایک تو دلیل حدیث مبارک ہے سنن ابی داؤد باب ما یستحب من الضحایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، ذبح النبی یوم الذبح بکبشین اقرنین املحین موجعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے عید کے دن ذبح فرمائے، وہ دونوں سینگ والے بھی تھے، موٹے تازے بھی تھے اور دونوں خصی بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اس بات پہ گواہ ہے کہ خصی جانور کو قربانی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا اس کی عقلی وجہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کتاب الاضحیہ مجمع الانور میں منقول ہے، حضرت امام صاحب فرماتے ہیں ان الخصی اولا، خصی جانور کا بنسبت دوسرے جانور کے قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لأن لحمه ألذ وأطيب، اس لیے کہ خصی جانور کا گوشت لذیذ بھی زیادہ ہوتا ہے اور صاف بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جب صفائی بھی زیادہ ہو اور لذت بھی زیادہ ہو تو ایسے جانور کے گوشت تو مطلوب ہے، اس لیے ایسے جانور کے گوشت کو ذبح کرنے میں حرج نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں کئی بار عرض کیا کرتا ہوں کہ آدمی جب کوئی سوال کرے نا تو جیسا سائل ہو ویسا جواب دینا سیکھیں۔ بعض سائل ایسے ہیں کہ جو دلیل سمجھتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو اٹکل اور مثال سمجھتے ہیں، وہاں دلائل سے بات نہ کریں، مثال سے بات کریں۔ اور یہ ہمارے حضرات اکابر کا مزاج ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ جو اللہ جانور مارتا ہے اس کو مسلمان بھی کھاتے اور جو خود مارتے ہیں اس کو کھا لیتے ہیں، یعنی میٹا کو نہیں کھاتے اور مذبوحہ کو کھا لیتے ہیں، ذبح کرے تو کھا لیتے ہیں، تو جو اللہ مارے اس کو نہیں کھاتے، جو خود مارے تو کھا لیتے ہیں۔ حضرت مولانا نانوتوی فرمانے لگے جو پانی اللہ نکالے وہ تم نہیں پیتے اور جو پانی خود نکالو وہ پی لیتے ہو۔ سمجھ آ گئی؟ ایک پانی تمہارے جسم سے اللہ نکالتا ہے وہ تو تم نہیں پیتے، اور ایک پانی جو اپنے نلکا لگا کر خود نکالتے ہو اسے پی لیتے ہو۔ اب ہندو کو بات سمجھ آ گئی۔ تو دیکھو جیسا سوال ہو جواب ویسا دینا چاہیے نا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہندو نے پوچھا کہ مسلمان کی نسبت دیکھو ہندو بہتر ہے، کیوں؟ وہ ہندو جب مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو جلا دیتے ہیں اور تعفن نہیں پھیلتا، بدبو نہیں پھیلتی، ختم ہو جاتا ہے، اور مسلمان اپنی لاشوں کو دفنا دیتے ہیں اور رکھتے کیوں نہیں تاکہ تعفن نہ پھیلے۔ مولانا فرمان لگے کہ مسلمانوں کو دفن کرتے ہیں اور ہندو کو جلاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہندو کچرا ہے اور مسلمان خزانہ ہے، کچرا جلایا جاتا ہے، خزانہ دفنایا جاتا ہے۔ اب دیکھو جیسا بندے کی عقل ہو ویسے ہی جواب دینا چاہیے نا۔ مجھے ایک ساتھی نے جلسے کے دوران پوچھا کہ خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے؟ میں نے پوچھا گوشت کھانا کہ بکری ڈوانی؟ سمجھ آ گئی؟ میں نے پوچھا کہ اس کو ذبح کرنا ہے اس کو بکری پر چڑھانا ہے؟ اگر تو عید کے دن ذبح کرنا ہے پھر تو بہت بہتر ہے، اور اگر بکری پر چڑھانا ہے تو پھر ظاہر اس کے قابل نہیں، رہنے دو۔ تو یہ دیکھو عید کے دن آپ میں سے کام کون سا لینا ہے؟ اگر کام لینا ہے گوشت کھانے والا پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر کام لینے سے بکری پر چڑھانے والا تو پھر ٹھیک نہیں۔ اب دیکھو یہ بات آدمی کے دماغ میں فوراً بیٹھتی ہے کہ مولانا صاحب نے بات ٹھیک کی ہے۔ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں ایک بار پر گزارش کرتا ہوں کہ آپ سوالات کے جب جوابات دیں تو مخاطب اور سامع کے دماغ پر خیال ضرور رکھیں۔ ہم اس کے دماغ سے بالا جب جواب دیتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آتا، ایسا جواب جو دماغ میں آتا ہے تو بات بہت آسان ہے۔ اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل بھی ہوا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں کیا شرمگاہ ناپاک ہے؟ مسئلہ پوچھا، شرمگاہ ناپاک ہے۔ اب اگر کہیں کہ شرمگاہ ناپاک ہے تو یہ خلاف شریعت ہے، خلاف واقعہ ہے۔ جب دھو دیا استنجا کر لیا تو ناپاک تو نہیں ہے، اور اگر کہہ دیں کہ شرمگاہ پاک ہے تو یہ خلاف عرف ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کہیں کہ شرمگاہ پاک ہے تو یہ خلاف واقعہ ہے، اور اگر کوئی شرمگاہ ناپاک ہے تو خلاف عرف ہے۔ عرف کو بھی خیال کرنا پڑتا ہے نا۔ ہمارے عرف میں شرمگاہ کوئی بھی پاک نہیں کہتا، سب ناپاک کہتے ہیں۔ میں کتنے گیا سے میں ناپاکی کے بال صاف کر گیا سے۔ کل ایک خاتون مجھ سے مسئلہ پوچھ رہی تھی کہ جب آدمی فوت ہو جائے اور اس کے ناپاکی کے بال صاف نہ ہوئے ہوں
تو پھر ناپاکی کے بعد اس کے صاف کر سکتے ہیں؟ اور مسئلہ پوچھ رہی ہے، اور خود میری بیوی پوچھ رہی ہے ناپاکی کے بال کیا ہوتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ پوچھ رہی ہے، دوسری کو پتہ ہی نہیں ناپاکی کے بال کا مطلب کیا ہے، کہ ہمارے زیرنا بال کو ناپاک جگہ کہتے ہیں اور ناپاکی کے بال کہتے ہیں، عرف کیا ہے۔ تو بس اگر مسائل بتانے میں عرف کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت آپ یہ فرمائیں کہ شرم کا ناپاک ہے یا پاک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا حکیمانہ جواب دیا، فرمایا اقطعہ ان کان نجسا، فاقطعہ ان کان نجسا، اگر یہ ناپاک ہے تو اس کو کاٹ کے پھینک دیں۔ ان کو بات سمجھ آ گئی کہ ناپاک نہیں ہے لیکن ناپاک کہنا نہیں، ناپاک ہے نہیں لیکن ناپاک کہنا بھی نہیں ہے لیکن ناپاک ہے بھی نہیں۔ تو میں اس لیے بات سمجھا رہا تھا کہ سامع اور مخاطب کا خیال بہت رکھا کریں، جب تک سامع اور مخاطب کی سطح کا خیال نہیں کریں گے تو بات سمجھانی بہت مشکل ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے اس بات میں تخصص کے طلباء پر بہت زیادہ زور دیتا ہوں کہ ہمارے تخصص کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے، کوئی اس کو اپنا لیتا ہے، کوئی اپناتا بھی ہے۔ مشکل بات کو آسان کرنا سیکھیں، پیچیدہ عبارت کو عام فہم میں لائیں، علمی بات کو عوامی زبان میں لائیں اور عوامی معاشرے کا خیال کر کے بات کریں۔ آپ دیکھنا آپ کی بات کتنا جلدی قبول ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس کا خیال نہیں کرتے، اس لیے بالکل جنہیں پروٹیسٹ کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ تو خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔